جب ہمارا جانا بڑی بڑی نشستوں میں ہوا اور وہاں کے کچھ اکابرین نے کچھ نصیحتیں کی کہ دیکھیے آپ تو دعوت دے رہے ہیں، دعوت کے ذریعے سے مہاجرین تو آپ کے پاس آ جائیں گے، لیکن آپ کے پاس انصار کہاں ہے؟ آپ کو انصار بنانے کی محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مہاجرین کو ان کی کفالت کے لیے، ان کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے، ان کو بچیاں دینے کے لیے، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے انصار کی ضرورت ہے۔ جب وہاں جانے کے بعد اس نشست سے آنے کے بعد جب مشورے میں یہ بات آتی ہے، یہ مذاکرے میں بات آتی ہے کہ ہمیں انصار کی ضرورت ہے اور کتنا ضروری ہے انصار کا ہونا، تو وہیں اس جمعیت کے ذمہ داران میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، نصیحت کرنے والے تو نصیحت کرتے رہیں گے، ہم جس طریقے سے کام کر رہے ہیں ہم درست ہے، ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم سکھانے والے لوگ۔ جب ہماری سوچ یہ ہوگی کہ ہم سکھانے والے لوگ ہیں، اللہ نے اپنے نبی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کے ذریعے سے دین مکمل ہونے تک سکھایا، آپ کو پوری باتیں سمجھائی۔ اللہ نے خود اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ تم خود اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ آپ ڈرانے والے اور خوشخبری سنانے والے ہیں، لیکن اللہ کا خوف آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے، آپ بھی ڈریے اللہ سے، اور آپ اللہ کا ذکر کریے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اللہ سے کنیکٹڈ تھے کہ آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹتا، آپ نیند میں بھی اللہ سے کنیکٹڈ ہوتے تھے۔ اللہ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کہف کی آیات ہے نصیحت فرمائی کہ آپ اپنے آپ کو ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کا پابند بنا دیجئے جہاں صبح اور شام اللہ کا ذکر ہوتا۔ آج ہماری زندگیاں دیکھیے، ہماری دوپہر بازاروں میں، رات ہوٹلوں میں اور آپس میں گپ شپ کرنے میں اور اس کی غیبت کرنے میں جاتی ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی کلام کا مطالعہ کرنے میں نہیں جاتی۔ جب سلسلہ چلتا گیا، جب نشستوں میں جانا ہوا، آنا ہوا، دیکھیے ہمارا حال کیا ہے۔ جب ایک جگہ جانا ہوا اور وہاں دیکھا ہم نے کہ دو دائیوں کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، اور ایک دائی کہتا ہے کہ بھائی آج اگر امت کو سنبھالنا ہے، امت کو سدھارنا ہے، امت کو صحیح راستے پر لانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو قرآن بیان کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کھول کر بیان کریں۔ تو ایک دائی کہتا ہے کہ یہ باتیں پرانی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کیا کر رہے ہیں ہم؟ ایک دائی کی سوچ ہے کہ قرآن اور سیرت کی باتیں پرانی باتیں ہیں، ہمیں ہمارے دماغ سے کام کرنا چاہیے، ہمیں ہمارے طریقے سے کام کرنا چاہیے، جبکہ اللہ نے بار بار فرما دیا کہ کامیابی میرے نبی کے طریقے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حکمت استعمال کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے لوگوں کو بات پہنچائی، اسی طریقے سے ہمیں بات پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا، لوگوں کو قرآن سنایا، اور ہم ہیں کہ دیگر سماج کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں اور جا کے ان کے شلوک پڑھ کر سناتے ہیں، یعنی کہ ہم خود یہ بات ظاہر کر رہے ہیں کہ قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سچ ہے۔ لوگ ایسے ذہنوں کے لوگ ہیں، وہ انہی کو سچ مان لیتے ہیں۔ ایک جگہ جانا ہوا تھا، دعوت دینے کا موقع ملا، دعوت دی گئی، اور دینے کے بعد ساری باتیں پیش کی۔ ہمارے ایک دائی نے سارا ویدوں کے ذریعے سے شلوک پڑھ کر سنائے، تو اس ساتھی نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس جو سنا رہے ہیں وہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہے، اب ہم بھی یہ کام کریں گے۔ تو کیا میسج دے رہے ہیں ہم؟ قرآن پہنچانے کا حکم ملا ہے ہمیں، قرآن جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اور اللہ وہ ہے جو تمام چیزوں کا مالک ہے۔ زمین، آسمان، چاند، ستارے، سیارے، جتنی دنیا کے اندر مخلوق ہے، جتنی کائنات ہے، اللہ رب العالمین ہے، تمام عالم کا رب اللہ مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، حاکم ہے، رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، جبار ہے، متکبر ہے، قدوس ہے، وہ اللہ ہے، اس کا بڑا پیارا نام اللہ ہے۔ تو آج ہمیں قرآن کا مطالعہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔
دیکھیے اللہ نے خود فرمایا کہ تم اپنے گناہوں کا کسی کو گواہ مت بناؤ، اور اپنے گناہ اگر کسی کے سامنے ظاہر کرنا ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے ظاہر کرنا ہے، اور رو رو کر دعا کرنا ہے کہ اللہ میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، مجھے معاف کر دے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ایک کارگزاری آتی ہے، ایک مرید ہے اور ایک شیخ ہے، اور وہ مرید اپنے شیخ کو اپنے گناہ سناتا ہے کہ میں نے فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا، فلاں گناہ کیا۔ کیا یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے خلاف نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تم اپنے گناہ کا کسی کو گواہ مت بناؤ۔ بتائیے کیا وہ شیخ ہماری نجات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ نے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا حق دیا ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں کرنے والے ہیں ان کے علاوہ کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح کام کرنے کی اور صحیح قرآن کا علم حاصل کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔